نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اما بعد عزیزان محترم، ناظرین حضرات، آج سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میرے سامنے سے گزری، جس میں اللہ تعالیٰ کے شان رحیمی اور کریمی کا ذکر تھا اور بندوں کے ساتھ شفقت والے معاملے کا ذکر تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا ساتھیوں سے بھی یہ بیان کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے مزید ہمیں محبت پیدا ہو، اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو اور اپنے نقصان سے بچنے کی ہمیں فکر ہو۔ تو وہ آیت ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم بندوں کو شر اور برائی ایسے ہی جلدی پہنچاتے جس طرح وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ یعنی جو اب بندے اپنے لیے شر جلدی مانگتے ہیں، تو اگر ان کی دعا کی طرح یہ بد دعا بھی ہم جلدی قبول فرما دیتے تو یہ بد دعا قبول ہو کر کب کا ان پر عذاب اور وہ برائی مسلط ہو چکی ہوتی۔ تو اصل میں یہ آیات تو کفار منکرین قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آخرت کے منکر تھے۔ جب ان سے کہا جاتا آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، انکار کرتے اور کہتے کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر فلاں عذاب آ جائے، فلاں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ یہ تو اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ بد دعا قبول نہیں ہوتی اور ان پر وہ عذاب نہیں آتا تو خوش ہوتے کہ شاید ہم حق پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم حق پر نہیں ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیم اور کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر کے تم پر عذاب مسلط نہیں کرتا۔ اور وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بندے سمجھ جائیں گے، مہلت دیتے اللہ تعالیٰ کہ کبھی ان کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہ اپنے نقصان سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تو کفار کے حق میں ہے اصل میں یہ آیت، لیکن مفسرین حضرات کی تفسیر کی روشنی میں اس میں وہ مسلمان بھی داخل ہے جو کسی غصے کی وجہ سے یا تنگ دلی کی وجہ سے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنی دولت کے لیے بد دعائیں کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے، اپنے جو ہے مال و متاع کو بد دعا دے دی، کبھی اپنے آپ کے لیے بھی بد دعائیں لوگ کرتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کے لیے تو مائیں ہر روز ایسے الفاظ بد دعا کے الفاظ نکالتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول فرماتے تو یہ تو سارا معاشرہ لقضی الیہم اجلہم، سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ آج بہت کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اگر معاشرے کو دیکھا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم خیر مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں جلدی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر ہم شر مانگتے ہیں، اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے کرتے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اللہ تعالیٰ جلدی نہیں قبول فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں مہلت دیتا ہوں، یہ نہ سمجھ ہے، غور اور فکر کر کے اس کو پتہ چل جائے گا اپنے نقصان اور فائدے کا، اور اپنے نقصان سے یہ بچ جائے گا اور باز آ جائے گا اس بد دعا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے اور اپنے شان رحیمی کا مسلمانوں کے اوپر جو ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کسی دوست اور عزیز کی بد دعا اس کی کسی دوست اور عزیز کے حق کے متعلق آپ قبول نہ فرمائے۔ تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما دی، اور اسی وجہ سے
آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اولاد کے لیے بد دعائیں تو کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو جلدی قبول کر کے ان پر وہ عذاب اور وہ نقصان ان پر مسلط نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑے رحم کا معاملہ ہے، کرم کا معاملہ ہے۔ تو یہ آیت تو اصل میں کفار کے حق میں ہے، لیکن اس میں وہ ہمارے تمام مسلمان بھی داخل ہے کہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے لیے اپنے مال و متاع اور اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو جلدی قبول نہیں فرماتے، اور یہ ڈیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ باز آ جائے، سمجھ جائے گا بعد میں، اور اس بد دعا سے باز آ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ اس وقت انسان جو بھی مانگتا ہے، چاہے دعا ہو بد دعا ہو، اپنے لیے شر مانگے یا خیر مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عمومی قاعدہ تو اللہ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی اور کریمی سے لوگوں کے بد دعائیں جلدی قبول نہیں فرماتے، لیکن اگر کسی کی بد دعا اس گھڑی میں موافق آ گئی، اس گھڑی کی موافق آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بد دعا یا دعا رد نہیں فرماتے، تو انسان کی یہ بد دعا قبول ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے بد دعا سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم یہ حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک واقعہ بیان کیا، اپنے ایک عزیز و اقارب، اپنے ایک عزیز کا، ہمارے استاد محترم خلیل احمد صاحب جب ہمیں وہ یہ حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ اپنے عزیز کا بیان کیا کہ اس نے اسی طرح بیٹے کو، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، کسی بات پر اس نے گھر میں جھگڑا کیا، باہر جا رہا تھا، گھر سے نکلا تو اس نے کہا کہ گاڑی کے نیچے آ جائے، اللہ کرے کہ آپ گاڑی کے نیچے آ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ باہر گیا تو گاڑی کے نیچے آیا اور ادھر ہی وہ فوت ہوا۔ تو کہا کہ آج تک ہمارے وہ عزیز وہ دونوں ہاتھوں کو مروڑتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ کاش اگر میں یہ الفاظ نہ نکالتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال اور متاع کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بد دعا کرنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔